نہ آرمی چیف بھاگ سکتا ہے، ہم ایئرپورٹ پکڑیں گے. یہ سب سن لے، تمام ادارے سن لے کہ ایئرپورٹ بھی انشاءاللہ پکڑیں گے، سڑکیں بھی انشاءاللہ ہم قابو کر لیں گے، ایک کو ملک سے باہر نہیں جانے دیں گے. ہم جان دیں گے پاکستان کے لیے. یہ ادارے جو ہے کتنے بندوں کو مار دیں گے؟ 50، 60، 70، 100، 150، 200 بندے ماریں گے، 300 بندے ماریں گے، پورا پاکستان نکلے گا. اور انشاءاللہ گولی کھائیں گے سینے پہ اور آپ کے سامنے آئیں گے. میں اپنے بچوں کو بزدل کی زندگی، بزدلی زندگی نہیں دیکھنا سکا. مروں گا مگر انشاءاللہ یہ بچے جو ہے فخر کریں گے کہ میرا والد جو ہے پاکستان کے لیے اور عمران خان کے لیے اس نے جان دی ہے. جذبہ اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ اس سردی میں جو یہاں پہ کافی سردی میں مجھ سے پسینہ نکل رہا ہے، تو ہر کارکن سے اتنا پسینہ نکل رہا ہے. تو یہ ڈرپوک بھی تھے اور یہ حرام خور بھی تھے. اس لیے یہ حرام خور جو ہے، حرام خور بندہ عمران خان کے ساتھ کبھی نہیں چل سکتا. ہم مرے ہوئے ہیں کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنائیں گے. یہ ادارے اتنے بدماش ہیں کہ وزیر اعظم کو نواز شریف بنائیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب ہم مریں گے، پہلے میں مروں گا پھر نواز شریف بنائیں. اگر عدلیہ بھی انصاف نہیں کرے گا تو انشاءاللہ ان کی عدلیہ کی سیٹوں سے اس کو کھینچیں گے اور باہر انشاءاللہ ترکی کی طرح ان کو سڑکوں پہ انشاءاللہ گھسیٹیں گے. عمران خان یہودی ایجنٹ نہیں ہے. یہودی ایجنٹ تو یہ ہے. یہ تو کم سے کم یہ تو فلسطین کے جلسے پہ بھی اس نے بات نہیں کی. اس نے تو وہ مسلمانی کی بات بھی نہیں کی. حق اور انصاف پہ بھی یہ کھڑا نہیں ہوا. تو اس طرح مولا کو تو ملا بھی نہیں کہنا چاہیے. میرا نام زاہد خان شینواری ہے اور میں بیسکلی حیات آباد سے پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین کینڈیڈیٹ تھا. ناظم ہوں حیات آباد فیس 3 کا. اور یہاں پہ جو کنونشن کے لیے ہم آئے تھے، ایک وقت ایسا تھا کہ ہم اپنے لیڈرشپ پہ بھی ہمارا اعتبار اٹھ گیا تھا. اس لیے کہ 9 مئی کے بعد ہمارے زیادہ تر MNA جو تھے اور لیڈرشپ جو تھی وہ ہمیں ڈرا رہے تھے کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں، آپ کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچ رہے اور ہم پہ چھاپے مار رہے ہیں. تو کیوں ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی نہیں ہے؟ ہم چھوٹے نیبرہڈ سے ہم کھڑے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، شانہ بشانہ ہم لڑ رہے ہیں. ہم نے گولیاں کہی ہے، 3 گولیاں میں نے کہی ہے کشمیر ہائی وے پہ. وہاں پہ ہم پہ FIR کاٹی گئی. پشاور پہ 9 مئی کی FIR ہم پہ کاٹی گئی. تو ہم کیوں بیٹھے؟ ہماری یہ جنگ جو ہے یہ تو صرف پاکستان کی جنگ نہیں، یہ تو امریکہ اور پاکستان کی جنگ ہے، پاکستانی عوام کی جنگ ہے. اس لیے کہ یہ یہودیوں اور مسلمانوں کی جنگ ہے. یہ لوگ تو خریدے ہوئے، یہ بکے ہوئے ادارے ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے، چاہے وہ جو بھی ادارہ ہے، یہ ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ہم نے نکلنا ہے، ہم نے خان صاحب کو لانا ہے جس طریقے سے بھی ہے. ہم نے کسی کریں. اب اگر ہمارا اعتبار ہے اور لیڈرشپ پہ ہمارا اعتبار نہیں، ہمارا اعتبار جو ہے ابھی حلیمہ خان کی اور شیخ افضل مروت پہ. اس لیے اگر جو شیخ افضل مروت کہے گا تو وہی ہم کریں گے. اس لیے لیڈرشپ تو ہمیں ڈرا رہی تھی. تو ہم جو یہ یہاں پہ آ گئے ہیں تو ہم نے وہ اس طرح کارکن جو تھے، جو لیڈرشپ جو عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کری ہے، تو اس میں فضل خان بھی ہے. بالکل انہوں نے بالکل PK میں کہتا ہوں کہ دوسرا تیسرا بندہ کہ انہوں نے کنونشن کیے، ماشاءاللہ ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. اور ساتھ ہی عمران خان جو ابھی ہے، جو لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو جو نیکسٹ جو ابھی جو لوگ دیکھنے آ رہے ہیں تو وہ صرف شیخ افضل مروت کو دیکھنے آ رہے ہیں کہ یہ عمران خان ہے. بچے جو ہے یہ میرے ماشاءاللہ 5 بچے ہیں اور 2 تو بڑے ہیں، یہ 3 بہت انتہائی چھوٹے ہیں. اور یہ اتنے ڈرے ہوئے تھے، مجھ پہ 5 چھاپے پڑے تھے اور اس 5 چھاپوں میں میرے بچے انتہائی ڈر گئے تھے، بہت ڈر گئے تھے. یہاں تک کہ والدہ میری وائف یہاں کے ڈر کی وجہ سے ان پہ فالج کا اٹیک بھی ہوا. مگر میں نے آخری دم تک مقابلہ کیا اور اپنی والدہ سے، اپنے بچوں سے میں نے بخشش طلب کی کہ ہم فرنٹ لیول پہ ہم جائیں گے، اپنی جانیں پاکستان کے لیے دیں گے، گولیاں کھائیں گے، مگر ہار نہیں مانیں گے. اور میں نے اپنے بچوں کو، مگر اس ڈر کو میں نے، ان کو خوف جو تھا وہ میں نے ختم کیا ہے. ان کو میں 7 جگہ پہ جلسوں پہ لے کے جا رہا ہوں اور ان کو میں آئندہ مستقبل جو ہے ان بچوں کا ہے. میں کشمیر ہائی وے پہ تھا، ہم نماز پڑھ رہے تھے اس وقت. ہمارے ساتھ جو کشمیر ہائی وے پہ 12 مئی تھا اور عمران خان صاحب کی تاریخ تھی، تو وہاں پہ ہم نے نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران ہم پہ شیلنگ ہوئی، ربڑ کی گولیاں. تو میں کشمیر ہائی وے پہ واحد بندہ تھا کہ فرنٹ پہ تھا. وہ لوگ ہم پہ فائرنگ کر رہے تھے، آنسو گیسیں پھینک رہے تھے، شیلنگ ہو رہی تھی. تو ربڑ کی گولیاں مجھ پہ 3 جو ہے میں نے کہی ہے. یہاں تک جب ہماری حکومت چلی گئی، اس کے بعد جب میں تو NC کا چیئرمین بھی تھا، تو میں نے صاف پانی کا ایشو اٹھایا. صاف پانی کی ایشو پہ جو تھا، ہم نے عوام کو تو خدمت ہم نے کرنی ہے، تو صاف پانی کا اور منشیات کا اور اس چیزوں کا میں نے جب آواز بلند کی تو اس میں تقریباً تمام ادارے اس میں شامل ہو گئے. اور ایک سوتا سمجھوتا پلان کے تحت مجھے 5 دفعہ مجھ پہ قاتلانہ اٹیک کیے گئے، یہاں تک کہ مجھے اتنا زخمی کر دیا کہ میں بس حساب کے طور پہ مر گیا تھا. تقریباً 93% ایوریج جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ووٹ دیں گے. اور یہ بھی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے زیادہ تک انہوں نے برین واش کرنے کی کوشش کی. ونڈو اپ ڈیٹ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں کہ خان صاحب نہیں نکل سکتا.
الیکشن بھی ہوگا مگر خان صاحب نہیں نکلے گا، مگر اگر نہیں نکلے گا ہم پھر بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے سپاہی ہیں۔ اگر خان صاحب نکل گیا تو یہ چور کہاں پہ بھاگیں گے؟ نہ آرمی چیف بھاگ سکتا ہے، ہم ایئرپورٹ پکڑیں گے، یہ سب سن لے، تمام ادارے سن لے کہ ایئرپورٹ بھی انشاءاللہ پکڑیں گے، سڑکیں بھی انشاءاللہ ہم قابو کر لیں گے، ایک کو ملک سے باہر نہیں جانے دیں گے، نکلیں گے اور اس طرح نکلیں گے۔ پورا پاکستان صرف ایک دن کے لیے نکل گیا تو یہ جو 5-6 بندے ہیں نا انشاءاللہ اس کو بھاگنے نہیں دیں گے، اور ہر ایک کے ساتھ حساب کتاب ہوگا۔ میرے ساتھ جتنی زیادتی ہوئی ہے، جتنا مار پٹائی میرے ساتھ ہوئی ہے، جس ادارے نے کیے، جو ظلم مجھ پہ ہوا ہے، ایک کا انشاءاللہ بدلہ لیں گے انشاءاللہ۔ اور پہلے تو یہ لوگ خان صاحب کو نکال نہیں سکتے، اور جب نکالیں گے تو ڈیل کے تحت نکالیں گے، مگر خان صاحب ڈیل نہیں کر سکتے، یہ میں آپ کو پہلے سے بتا دوں۔ وہ آخری دم تک لڑیں گے، جب وہ لڑیں گے تو ہم لڑیں گے، اور اگر نکل گیا تو کسی ادارے کا جس نے زیادتی کیا اس کا خیر نہیں ہے، تو یہ لوگ کہاں پہ چھوڑیں گے کہ خان صاحب نکلنے دیں۔ مستقبل انشاءاللہ انتخابات جو ہے یہ آزادی آنے والی ہے، الیکشن انشاءاللہ ہم جیتیں گے، 93% سے انشاءاللہ ہم جیتیں گے، ان کے بک سے بھی کھا لیں گے۔ ان لوگ یعنی پاکستان میں شعور آ چکا ہے، صرف غیرت نہیں ہے ان لوگوں میں، پاکستانی قوم میں شعور آ چکا ہے، بیداری آ چکی ہے، مگر عوام میں غیرت نہیں ہے۔ یہ ڈرپوک، غلام، بزدل اور ایسا قوم ہے کہ یہ ڈر رہے، ڈر کو ختم کرے۔ خان صاحب تو یہ کہہ رہے کہ آپ ڈر ختم کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ جذبہ اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ اس سردی میں جو یہاں پہ کافی سردی میں مجھ سے پسینہ نکل رہا ہے، تو ہر کارکن سے اتنا پسینہ نکل رہا ہے، اور اتنے انہوں لوگوں نے چیخیں ماری ہیں، اتنی آوازیں بلند کی ہے کہ ہم یہاں سے اسلام آباد اور کہتا ہوں کہ پورے پاکستان کو آواز پہنچے، یہاں تک انہوں نے زور لگائے۔ یہ بات میں آپ کو سب پاکستانی کو یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے 3 حصار ہیں انشاءاللہ، ہم نکلیں گے۔ پہلے حصار میں ہم ایسے بندے کہ ہم فدائی ہیں، ہم جان دیں گے پاکستان کے لیے۔ یہ ادارے جو ہے کتنے بندوں کو مار دیں گے؟ 50، 60، 70، 100، 150، 200 بندے ماریں گے، 300 بندے ماریں گے، پورا پاکستان نکلے گا، اور انشاءاللہ گولی کھائیں گے سینے پہ، اور آپ کے سامنے آئیں گے۔ یہ جو ڈرپوک اور بزدل لوگ ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں وہ گھروں میں بیٹھ جائیں، چوڑیاں پہن لیں، انشاءاللہ یہ وقت آئے گا، انشاءاللہ ان کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ جو ہم اتنا خان صاحب کے لیے کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں۔ اور ایک تو ڈرپوک تھے، ایک مال کمانے والے تھے، اس لیے کہ جو کماتے ہیں حرام کماتے ہیں ان میں ڈر بھی ہوتے ہیں، جس نے حرام نہیں کھایا اس میں ڈر نہیں ہے، اور وہ آخری دم تک لڑ رہے ہیں۔ تو یہ ڈرپوک بھی تھے اور یہ حرام خور بھی تھے، اس لیے یہ حرام خور جو ہے، حرام خور بندہ عمران خان کے ساتھ کبھی نہیں چل سکتا۔ عمران خان یہودی ایجنٹ نہیں ہے، یہودی ایجنٹ تو یہ ہے، یہ تو کم سے کم یہ تو فلسطین کے جلسے پہ بھی اس نے بات نہیں کی، اس نے تو وہ مسلمانی کی بات بھی نہیں کی، حق اور انصاف پہ بھی یہ کھڑا نہیں ہوا۔ تو اس طرح مولا کو تو ملا بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ تو مولوں کی جو تہذیب کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ تو مال کمانے والے ہیں۔ ڈیزل اس پہ نام رکھا گیا، ہر پاکستان کے چھوٹے چھوٹے بچے سے پوچھو تو یہ کرپٹ ہے۔ تو کیوں میں پاکستان کے عوام سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو آپ لوگوں میں شعور بھی ہے، غیرت بھی ہے، سب کچھ ہے، صرف غیرت آپ لوگوں نے کرنا ہے، نکلنا ہے۔ اور اگر آپ غیرت نہیں کرو گے تو آپ پوری عمر بزدل رہو گے۔ میں اپنے بچوں کو بزدل کی زندگی، بزدلی زندگی نہیں دیکھنا سکا، مروں گا مگر انشاءاللہ یہ بچے جو ہے فخر کریں گے کہ میرا والد جو ہے پاکستان کے لیے اور عمران خان کے لیے اس نے جان دی ہے۔ ہم مرے ہوئے ہیں کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنائیں گے، یہ ادارے اتنے بدماش ہیں کہ وزیر اعظم کو نواز شریف بنائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب ہم مریں گے، پہلے میں مروں گا پھر نواز شریف بنائیں، دیکھتے ہیں میں آؤں گا کس طرح یہ نکلتے ہیں۔ گیم بدلے گا، اور انشاءاللہ یہ موسم تبدیل ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ پوری پاکستان کا موسم تبدیل کو نکلنے والے ہیں انشاءاللہ۔ جب وزیر اعظم نواز شریف نہیں بن سکتا تو یہ کس طرح وزیر اعلیٰ بنے گا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مرے ہوئے نہیں ہیں، ہم تو ڈٹے ہوئے ہیں۔ صرف خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ورکوں پر اور عورتوں پر ظلم اور تشدد برداشت نہیں کرتا، تھوڑا سا خاموش رہیں۔ ہم خاموش تھے ابھی تک، مگر ابھی خاموش نہیں ہے، ابھی تو یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ نکلے گا تو تبھی نکلے گا جب عوام نکلیں گے۔ ہمارا انشاءاللہ شریف افضل صاحب اور ILF جو وکلاء صاحبان ہیں یہ تو لڑ رہے ہیں، امید تو کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ عدلیہ انصاف کرے گا، اور اگر عدلیہ بھی انصاف نہیں کرے گا تو انشاءاللہ ان کی عدلیہ کی سیٹوں سے ان کو کھینچیں گے، اور باہر انشاءاللہ ترکی کی طرح ان کو سڑکوں پہ انشاءاللہ گھسیٹیں گے۔